جن کو مسائل شریعہ سے فرصت نہیں کہ کپڑے کو دیکھیں. اور ایک ہم ہیں، ہم بھی مولوی طالب علم میں ہیں، دن میں 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، استری کے بغیر کپڑا نہیں پہنتے. یہ کپڑوں کے شوق میں لگنے والے پھر تھوڑی کام کر سکتے. ان کو ایک دھند. اطباء نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ رات سویا نہیں، بیمار ہو جاؤ گے. فرمایا سارے لوگ اس امید اور اعتماد پر سو رہے ہیں کہ شرعی مسئلہ پیدا ہوگا تو محمد جاگ رہے، وہ حل کر دیں. میں بھی سو گیا تو دین کا کیا بنے گا؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے تو پھر دنیا میں اللہ کو کوئی ولی نہیں ہے. تو یہ خالص بن ایوب رحمہ اللہ کی بات میں بتا رہا تھا. کسی نے سیب پیش کیا یا انار پیش کیا، تم لوگ کچھ یاد بھی تو کرا کرو، پھر تم لوگوں کو الٹا میں لٹکا دو، پھر کہتے ہیں استاد سختی کرتے ہیں. ایک فل طاقت والا پنکھا ہو تو ایسے غافل تلمیذوں کو پاؤں سے اس کے ساتھ لٹکا کر 1 نمبر پر اس پنکھے کو چلایا جائے تاکہ دماغ چکرا جائے. پھر یاد رکھیں گے بھی دماغ کس کے لیے. تو سیب یا انار کسی نے پیش کیا، بھی کہاں سے؟ گھر میں درخت. اس نے کہا اس کو پانی کہاں سے دیتے ہو؟ کہتے وہ جو نالا فلاں آتا ہے. فرمایا تو وہ تو پینے کے پانی کی نالا ہے، وہ تو صرف حکومت کی طرف سے پینے کے لیے ہے کہ جو آپ کو پینے کی ضرورت ہو بس اتنا پانی لو. وہ درختوں کے لیے تو نہیں ہے کہ اس سے درختوں کو سیراب کیا جائے. اس لیے فرمایا اس کا کھانا جائز نہیں. یہ تھے فقیر، یہ فقہ واپس کی. ہم نے تو موٹر لگا دے جتنا پانی کہہ سکتے ہو کہ جتنا لگا دو، جائز ناجائز کرنا ہی نہیں، فکر نہیں. آج جو میں نے آیت پڑھی جو بیان ہے تو پرانا بیان، پرانی باتیں، لیکن ہماری طلباء نے آ جاتے ہیں تو اس لیے ان کو پرانی باتیں سنانی پڑتی ہے. تو حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز سے بعد کہیں مکھی بیٹھ گئی تو اس کو اڑاتے. کیوں؟ تاکہ میری عادت نہ بنے. اس لیے کہ جس چیز کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے پھر جب وہ غیر اختیاری طور پر کام کرتے ہیں، غیر اختیار پر وہ عادت کرتا ہے. ایک استاد پڑھاتے تھے، انہوں نے میاں سمجھ گئے میاں تو طالب نے لکھا کہ آج ہمارے استاد نے 100 اتنی مرتبہ میاں کا لفظ بولا. بس کی عادت ہوتی ہے جو ہے نا تو بعض ہوتے لکھتے کہ جو ہے نا کتنی بار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مولانا ثوابی میں اس کا نام کیا پڑ گیا؟ توجہ. وہ برکت توجہ بار بار توجہ. اب اس کا نام کیا پڑ گیا؟ مولانا توجہ سے. مولانا توجہ سے. تو عادت جب انسان کی بری بن جاتی تو بری ہے، اچھی عادت. تو وہ کہتے کہ میری عادت نہ بنے تاکہ نماز میں ہاتھ نہ ہلاؤں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھ ہلانے سے نماز کیا ہو جاتی؟ جیسے کوئی وتر واجب چھوڑے، اب دوبارہ اس نماز کو پڑھو، اور 3 مرتبہ جلدی کسی نے ہاتھ ہلایا تو نماز فاسد ہو جاتی. اس کو عمل کثیر کہا گیا. اور ہم کھڑے ہوتے تو ہاتھ. ایک دفعہ ایک جامعہ میں پڑھاتا تھا تو رابعہ کے درجے میں اس زمانے میں شرح الوقایہ جلد اول، تو میں نے طلباء کو یہ نماز کا طریقہ
جو وقت بچتا تھا اس میں سکھایا. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک بری عادت ہماری بن گئی کہ رکوع میں جانے کے بعد جب رکوع سے کوئی اٹھتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دامن پکڑ کر کے کھینچ دیں. کیوں کھینچ رہے ہو؟ اگر کرتا اوپر اٹک گیا آپ کے سینے میں اور آپ کو بے چینی ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے کھینچو، دوسرے ہاتھ کے استعمال کی ضرورت نہیں. پیچھے شرین میں پس کیا اور آپ کہیں بدرما لگے گا تو آپ کو تشویش ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے کھینچو. نہ اوپر اٹکا ہوا ہے نہ کسی اور جگہ پر اٹکا ہوا ہے، کوئی بے چینی پریشانی نہیں، لیکن عادت ہر ایک کی بنی ہوئی. سمجھ اللہ لمن حمیدہ کرتے کو کھینچیں گے اور نیچے جائیں گے اللہ اکبر. علمگیر ملے کو جو شم میں روزہ ہلا سجدے میں جاتے ہیں تو دامنوں کو کھینچتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی سمجھ اللہ تو اس کو نہیں کھینچنا، یہ مسئلہ خوب سمجھائے. پھر ایک طالب علم کو کھڑا کیا، میں نے کہا اب آپ عملی طور پر، تو اس نے رکوع کیا، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ دامن کھینچا. میں شاباش. پھر آپ نے دامن کھینچا؟ کہتے میں نے تو نہیں کھینچا. اب سارے طلبہ ہنس رہے نا کہ ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تو کھینچ رہے اور تو کہتے میں نے نہیں تھی. عادت انسان کی جب بن جاتی ہے تو پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتی میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی اللہ والے لوگ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہماری ایسی عادت جس سے نماز میں نقصان آتا ہے وہ بنے نہیں. تو یہ نماز سے باہر بھی مکھیوں کو اڑاتے نہیں تھے تاکہ میری عادت نہ بنے اور نماز کے اندر میں سے یہ کام نہ ہو جائے. دیکھو اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ بھی ہو گیا. ہو سکتا اس مسئلے کی بھی ضرورت تھی ان کو. اب یہ علماء اور طلباء اس پر 100% عمل کریں. ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے نماز کے لیے، خصوصاً علماء اور طلباء. بس ایک دفعہ ہاتھ ہلانے کا شوق ہے، خوب ہلاؤ نماز سے باہر. حالانکہ نماز سے باہر نہیں رہے گا، آرام سے بیٹھا ہوگا، نہ ٹوپی کو اوپر کرے گا نیچے، جیسے اللہ اکبر شروع ہو جائے گا، کپڑوں سے شروع ہو جائے گا. آپ لوگ جانتے ہو کہ نفل اور سنت بہتر یہ ہے کہ انسان کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھے. فرض مسجد میں پڑھے. لیکن حضرات فقہ کرام نے کہا ہے اس نے زمانے کے حالات کو دیکھا کہ علماء کو مسجد میں سنت اور نفل پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنے نمازوں کو درست کریں. لیکن جب مولانا اور طالب علم کی نماز خود صحیح نہیں ہوگی تو دوسرے کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے ہر طالب جو مسئلہ نماز کا کتاب میں پڑھے عملی طور پر اس کو اپنے اوپر نافذ کرے، اس مسئلے پر عمل کرے، پھر آپ کو فائدہ ہو. تو اس پر بتا رہا تھا کہ یہ عادت بناؤ. مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، موبائل فون کیا، نماز سے فارغ ہو گئے، یار مجھے پھر یاد نہیں رہتا، کئی لوگوں کا فون ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قیامت نہیں برپا ہوگی. اچھی وجہ سے بیٹھ گئے، بند. مجھ سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی. بعض اوقات یہ موبائل بجنے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. حوزدار میں ایک جگہ ظہر کے بعد میرا بیان ہے، اور جب وہاں پہنچے تو نماز شاید کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی، انہوں نے ہمارے نماز کو چند منٹ موخر بھی دی. تو میں جب نماز سے پہلے میں سنت سے پڑھ رہا تھا، سنتوں میں میرا موبائل بج، سب نے اس کو دیکھو نماز. میں نے کہا اس کے بعد میں کیا بیان کروں؟ سب کی نمازیں میں نے خراب کروائی، اب وہ کہتے اس کو دیکھو نماز میں موبائل.
اب میں بیان کیا کروں گا؟ اس کے بعد میں نے گھنٹی ختم، اس کے بعد بس ایک دفعہ وہ کیا بولتے ہیں، بیپ بولتے ہیں، ٹوں پھوں، کچھ بولتے ہیں ٹوں پھوں کرتے ہیں، تاکہ زیادہ کسی کو پریشان نہ کرے. اگر بھول بھی جائے اولاً تو کوشش کرتے ہیں کہ سامت پہ رکھتے ہیں کہ کسی قسم کی آواز آئے نہیں. عادت تو یہ بنائی ہے الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی اگر انسان بھول بھی جائے تو بھی ہے کہ کسی کو پریشان نہ کرے. تو اب میں نے دیکھا اس کا کتنا نقصان ہو. آپ سے مجھے محبت ہوگی تو آپ کی بات مجھے اچھی لگی، اور آپ کے دل میں نفرت آ گئی تو آپ کی بات کہاں چلے گی؟ تو نماز میں آتے ہوئے موبائل فون بند، اچھی مجلس میں بیٹھے موبائل فون بند، تاکہ اطمینان سے آپ بھی نماز پڑھ سکیں، دوسری بھی پڑھ سکیں، آپ بھی بیان سن دوسری بھی سن سکیں. یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے طلبہ ساتھی یاد رکھنا، علماء ساتھی، مسلمان بھائیوں، اس کا خیال رکھیں، اچھی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اصل کامیابی آخرت. قارون نے بڑا مال کمایا، لیکن آخر میں جب گمراہ ہوا اور آخرت تباہ ہوئی تو اس نے روتے ہوئے زمین میں جائے، افسوس کرتے ہوئے جائے. فرعون کو کتنی بڑی حکومت تھی، بے غم حکومت، کوئی دھرنا دینے والا نہیں تھا، مرداباد کہنے والا نہیں تھا. آج تو جو بھی حکومت یاد ہے تو چند مہینوں کے بعد دھرنے شروع ہو جاتے، مرداباد شروع ہو جاتے. بے غم حکومت، جو آئے پہلے سجدہ کرے پھر بات کرے. لیکن آخرت اس نے تباہ کی، اس لیے جاتے ہوئے اس نے بھی افسوس کیا کہ میں ناکام ہو کر جا رہا ہوں. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت. اب کہتے کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن پکڑ کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد پھر ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس نے بھی افسوس کیا. اس لیے دوستو، ایسا کام جو ہمارے آخرت کی کامیابی کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہم نہ کریں.